الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہر بندہ پریشانی کی حالت میں ہے، پریشان ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، امن و امان کے اعتبار سے بھی، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اس پریشانی کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعمال میں سب سے جو محبوب ترین عمل ہے کسی مسلمان بھائی کے چہرے پر خوشی لانا، کہ آپ کے کسی عمل سے کسی مسلمان بھائی کے چہرے پر خوشی آ جائے، گویا کہ یہ آپ کے لیے سب سے اعلیٰ ترین عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ کسی مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے، خوشی لانے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے طریقے بتائے ہیں، وہ ایک ایک کر کے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کام، جب آپ کی کسی سے ملاقات ہو، کسی سے ملو، تو آپ خند پیشانی سے ملو اس کے ساتھ۔ آپ کا اس کے ساتھ خند پیشانی سے ملنا، یہ آپ کو صدقے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اگلے بندے کے لیے اس سے خوشی ہوگی اور اس کے دل میں بھی خوشی کے جذبات اور اثرات آئیں گے۔ چنانچہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تبسموں کا فی وجہ اخیک لک صدقۃ، کہ تمہارا مسکرانا، تمہاری مسکراہٹ تمہارے چہرے پر ہے جب آپ اپنے بھائی سے ملتے ہیں، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ پھر مسکراہٹ صرف اپنے جاننے والوں کے لیے نہیں، ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، تمام مسلمان بھائی بھائی ہے، تو جس مسلمان سے آپ کی ملاقات ہو تو ملاقات کے وقت آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور آپ کو اس کے جو اجر اور ثواب ملے گا یہ صدقے کا ملے گا۔ اچھا، پھر یہ واحد عمل ہے کہ اس پہ پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا، اس کے لیے کوئی اضافی ایفرٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس پہ آپ کا وقت بھی خرچ نہیں ہوتا۔ تو جب بھی آپ کی کسی سے ملاقات ہو تو ملاقات کرتے وقت جب آپ سلام کریں تو آپ مسکرا کے ملے اس کے ساتھ، یہ صدقے کا اجر اور ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ آپ نیکی کے جو کام ہے، نیکی کے کاموں میں کسی بھی کام کو حقیر مت جاننا، حقیر نہ سمجھنا، کمتر نہ سمجھنا۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگر آپ کسی کے ساتھ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ اگر ملتے ہیں تو گویا یہ بھی ایک نیکی ہے، اور اس نیکی کو بھی آپ نے کمتر نہیں سمجھنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب میزان عدل قائم کیا جائے گا، یہ جو چھوٹی چھوٹی معمولی نیکیاں ہیں جس کو ہم عام طور پر نیکی نہیں سمجھتے، ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے
کہ جس کو کرنے والا سمجھتا ہے کہ بھائی بس یہ ایسا ہی ہے، وہ نیکی سمجھ کے کرتا ہی نہیں ہے، اور اگر نیکی سمجھ کے کرتا بھی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا شاید اجر اور ثواب مجھے اللہ کے ہاں نہ ملے، لیکن اللہ کے ہاں اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کا مقام اتنا اونچا اور بلند ہو جاتا ہے کہ اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کا کیا ہوا فیصلہ اس کے لیے جنت کا کر دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کسی برائی کو کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ برائی نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے جنت کا کیا ہوا فیصلہ اس ایک برائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کا کر دیتے ہیں۔ اس لیے نیکی چھوٹی ہو بڑی، اس کو غنیمت سمجھ لیا جائے، اور یہ نیکیاں ایسی ہے، مثلا یہ جو سلام کی نیکی ہے اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ ہمارے معاشرے میں سلام کا جو ماحول ہے تقریباً پہلے لوگ کرتے تھے، اب تقریباً ختم، کوئی بندہ سلام کرتا نہیں۔ اگر آپ کسی کو سلام کرے بھی تو آگے سے سلام کا جواب کوئی اکا دکا آدمی دیتا ہے، ورنہ اکثر لوگ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ شاید توہین سمجھتے ہو کہ بھئی سلام کا جواب دینا یہ ہماری توہین ہے، یا سلام کرنے کو لوگ توہین سمجھتے ہیں کہ بھئی شاید سلام کرنا ہماری توہین ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اس کو دے دیا جائے۔ ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل معروف صدقہ، ہر نیکی ہر بلائی یہ صدقہ ہے۔ یہ جو لفظ صدقہ ہے نا، صدقہ، یہ صاد دال قاف کا مادہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سچائی کے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مہر کو بھی صدقہ کہا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور مہر کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے مرد کا جو میلان ہوتا ہے عورت کی طرف، اس کی سچائی کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی اپنے اس عمل میں جو یہ عمل کر رہے شادی کا، یہ اس میں کتنا سچا ہے، وہ اندازہ ہوتا ہے کدھر سے؟ مہر سے۔ اور یہ صدقہ جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں عام اس میں، اس سے انسان کی سچائی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ رب تعالی کے احکامات پر عمل کرنے میں کتنا سچا ہے۔ تو کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا جو عمل ہے، جب کوئی انسان نیکی کا عمل کرتا ہے یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب یہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں رب کا بندہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ تو جب یہ نیکی والا عمل کرتا ہے تو گویا اپنے اس دعوے میں یہ سچا دکھائی دیتا ہے، ورنہ یہ اپنی بات میں جھوٹا ہوتا ہے۔ تو کل معروف صدقہ، آپ نے فرمایا کہ ہر بلائی کا کام، ہر نیکی کا کام، چھوٹا ہو بڑا ہو، یہ صدقہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اور نیکیوں میں سے، بلائیوں میں سے ایک بلائی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ جب ملاقات کرو تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ کرو، مسکرا کر کرو، چہرے پہ بارہ نہ بجاؤ کہ اگلا یہ سمجھے کہ بھئی یہ تو شاید مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہ رہا، یا زبردستی مل رہا ہے۔ زبردستی والی بات نہ ہو، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہو، سامنے والے کو خوشی دو۔ تو پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ کسی مسلمان کے چہرے پر خوشی لانے کے لیے آپ کا جو پہلا عمل ہو وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کے ساتھ ملو تو اس کے ساتھ کھلے ہوئے چہرے اور مسکراہٹ کے ساتھ ملو۔ دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی اس کی آبرو ریزی کرنا تو دور کی بات ہے، مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی آبرو ریزی نہیں کرتا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے یہ مسلمان کا عمل نہیں ہے۔
لیکن اگر کوئی اور بندہ بھی کسی مسلمان کی آبروریزی کرتا ہے تو یہ اس کا دفاع کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ دوسرا عمل ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان بھائی کے چہرے پر خوشی آئے گی, مسکراہٹ آئے گی. اس پہ بھی پیسہ نہیں لگتا, ٹائم بھی نہیں لگتا. آج کل ہمارا سارا وقت, سارا ٹائم یہ دوسرے مسلمان بھائی کی آبروریزی میں لگا رہتا ہے. جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر جب تک ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں, کسی دوسرے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت ہماری مجلس بڑی پیک پہ ہوتی ہے, خوشی والی ہوتی ہے. ہر بندہ جو ہے نا سن بھی رہا ہوتا ہے, اپنا حصہ بھی لے رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ مجلس غیبت والی ختم ہو جائے, اپنے اختتام کو پہنچے اور آپس کی باتیں شروع ہو جائے, تو کہتے ہیں مجلس بورنگ والی ہو گئی, اب مجلس میں بندہ بور ہو رہا ہے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کرے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کی چغلی کرے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت کا دفاع نہ کرے. یہ مسلمان کی عزت کا دفاع کرتا ہوا نظر آئے گا. آپ دیکھ لیں, ہمارے اس وقت سوشل میڈیا پر ہر بندہ جو لکھتا ہے, لکھنے والا لکاری, کمنٹ کرنے والا بندہ, یا جنا شیئر کرنے والا بندہ, یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی مسلمان کی آبروریزی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹوٹل پورا معاشرہ, سارے مسلمان اس وقت سب اس بات میں لگے ہوئے ہیں, قطع نظر اس کے کہ اگلا والا بندہ اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے, اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ ہے, اس کا تعلق کسی اور جماعت کے ساتھ. لیکن من حیث القوم, میں پہلے آپ بعد میں, ہم سارا ٹائم, سارا وقت یہ دوسرے مسلمان کی آبرو ریزی کرتے ہوئے جو ہے نا یہ اپنا ٹائم گزارتے ہیں. حالانکہ وقت بہت قیمتی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی قسمیں اٹھائی ہے, بار بار اٹھائی ہے قرآن کریم میں. یہ وقت دوسرے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی میں ضائع کرنا, غیبت میں ضائع کرنا, یہ وقت کی ناقدری ہے. اور وقت واحد چیز ہے کہ جس کا الٹرنیٹ نہیں ہے, جس کا متبادل نہیں ہے. جو وقت چلا گیا دوبارہ اس وقت نے نہیں آنا. اس لیے جتنی زندگی اللہ نے دی ہے, جتنا وقت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے, اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور مخلوق خدا کو راضی کرنے میں, ان کے چہروں پر خوشیاں لانے میں اپنا وقت صرف کیا جائے. اور یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, لاہور سے ان کا تعلق تھا, بہت بڑے مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے دین کا, قرآن کا خلاصہ بتا دے. انہوں نے کہا دین کا, قرآن کا خلاصہ بڑا مختصر. پھر آگے انہوں نے ایک تمثیل بیان کی کہ میں اگر کسی پلیٹ فارم پہ جنا ریل گاڑی کے سامنے کھڑا ہوں, ایک پاؤں میرا ریل گاڑی کے اندر ہو, دوسرا میرا پلیٹ فارم پہ ہو, مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی دین کا خلاصہ بتا دو, قرآن کا خلاصہ بتا دو, اللہ کو راضی کرنے کی ترتیب بتا دو, تو کہتے ہیں کہ جتنے ٹائم میں اگلا پاؤں اٹھا کے ٹرین میں داخل ہوں گا, اس دورانیے میں اس کو پورے دین کا خلاصہ بتا دوں گا. اور انہوں نے 3 چیزیں بتا دی ہے کہ رب کو راضی کرو عبادت کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ, اور مخلوق خدا کو راضی کرو خدمت کے ساتھ. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے, یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. یہ 3 کام ہے, رب کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مخلوق خدا کی خدمت کر کے اس کو راضی کرنا. چنانچہ جنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ من وجہہ النار یوم القیامہ. جو بندہ کسی مسلمان کی ذات سے
کوئی بندہ اس کی آبرو ریزی کر رہا ہے، یہ اس کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو اس سے ہٹائیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے جو اللہ تبارک و تعالی کسی مسلمان کی آبرو ریزی میں دفاع کرنے پر اللہ تبارک و تعالی عطا کریں گے۔ اگلی جو صورت ہے کسی مسلمان کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی مدد کرنا یہ مسلمان کے چہرے پر خوشی لاتا ہے۔ اسی طرح اس کی ستر پوشی کرنا، اگر آپ کے پاس اس کا کوئی عیب ہے، آپ کو کوئی عیب اس کا پتہ چلا تو اس پر پردہ ڈالنا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جو بندہ کسی مسلمان سے دنیا کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن جو مسائل ہے، مشکلات ہے، تکالیف ہے، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی اس سے دور کر دے گا۔ اس حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ آج ہمیں چھوٹی سی بات کسی بارے میں پتہ چل جائے تو ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا ڈنڈورا پیٹ لیں، حالانکہ ایسے عمل کا کہ جو دوسرے مسلمان کی عزت اس سے ختم ہوتی ہے، عزت پامال ہوتی ہے، ایسے کسی بات کا معاشرے میں ڈنڈورا کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی ایک صورت بتائی ہے، اگر آپ کا کسی کے ذمے ادار ہے، پیسے لینے ہیں، تو اس کے ساتھ جو نا آپ ایسا معاملہ کرے، اس کو ٹائم دے دے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ تنگ دست ہے، اس کے بعد دینے کو پیسے نہیں ہے، تو آپ اس کے اس ٹائم کا انتظار کر لو کہ جس ٹائم میں اس کے حالات ٹھیک ہو جائے۔ لیکن وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم نے صدقہ کر دیا، معاف کر دیا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ مسلمان کی مدد ہے کہ مسلمان کی مدد کی جائے۔ تین چیزیں میں نے بتا دی ہے، پہلی چیز مسکراہٹ سے ملنا، دوسری چیز بتا دی ہے مسلمان کی آبرو ریزی کے وقت اس کا دفاع کرنا، اور تیسری چیز بتا دی ہے مسلمان کی پردہ پوشی کرنا اور اس کی مدد کرنا۔ یہ تین چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔